ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج اس سیگمنٹ کا میرا ٹاپک ہے اس مسئلے سے, اس ایشو سے بہت سارے لوگ گزر رہے ہوں گے اور جو نہیں اس مسئلے کا کبھی شکار ہوئے, رب ان کو کبھی اس طرف لے کے بھی نہ آئے. کیونکہ جب گھروں کے جھگڑے ہوتے ہیں نا, اور خاص طور پر اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کا کہنا چاہیے کہ یہ عمارتیں بنتی ہیں, یہ دھن دولت بنتی ہے, پیسہ بنتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے رشتوں کو کھا جاتی ہے, جو آپ کو ایسے خیال میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہی چہرے, وہی لوگ جن کے ساتھ آپ نے بچپن گزارا ہوتا ہے, جن کے ساتھ آپ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب یہ پراپرٹی اور پیسے کی بات آتی ہے تو ان لوگوں سے آپ جو ہے وہ ایسی دشمنی مول لیتے ہیں کہ آپ ان کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. حالانکہ ان کا کیا انجام ہے اور ہمارا کیا انجام ہے, یہ وہ اور میں ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ وہی ایک قبر ہے جس میں ہم نے جانا ہے, اور وہی ہماری جو ہے وہ کہنا چاہیے ٹھکانہ ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں. جہاں جہاں وراثت کے مسائل ہیں, ماں باپ بڑی محنت کے ساتھ, محبت کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے کہ وہ اچھی زندگی گزاریں, ان کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے, کچھ پراپرٹیز بناتے ہیں یا ان کی جو بھی دھن دولت, جو بھی ان کی جائیداد ہے, اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے نام کر دیں تو ان کے بچے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, ایسی بڑی مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. لیکن اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں اور جو ان کی پراپرٹی ہے اس پر جب بٹوارے کی بات آتی ہے تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ اس کو ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے, جو کمزور بہن بھائی ہوتا ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. اتنے سارے مسائل ہیں اس وراثت کے معاملے میں. حالانکہ شرعی طریقے سے بیان کر دیا گیا کہ کس کا کتنا حصہ ہے اور اس کا بٹوارہ کس طرح ہونا چاہیے, لیکن جب حصے کی بات آتی ہے تو ہم ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور بیچ کا کوئی راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ وراثت کا بٹوارہ کس طرح ہونا چاہیے, کیا کیا مسائل ہیں, ان تمام ایشوز پر جو ہے وہ آج ہم تفصیلی بات کریں گے. اور میں چاہوں گی کہ آپ کا بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھی ڈسکس کیجئے. قانونی رائے جو ہے وہ آج کے پروگرام میں آپ کو مل سکے گی. نمبر ہے 021322222070. آپ اپنا سوال لکھوا دیجئے, آپ کا سوال میں پروگرام میں شامل کروں گی. اور اس پر لیگل آپ کو ہیلپ دینے کے لیے, لیگل ایڈوائس دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں لیگل ایڈوائزر ہیں, اور یہ آج ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کریں گے تمام لیگل ایشوز کے حوالے سے. ایڈوکیٹ لیاقت علی خان, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. خیریت سے ہیں؟ جی بالکل. یہ ذرا بتائیے کہ وراثت یہ ایک تحفہ ہے نا ماں باپ کا والدین کے لیے. تحفوں پہ کون لڑائی کرتا ہے؟ تحفے تو خوشی خوشی لیے جاتے ہیں. یہاں تو تحفے جو ہیں وہ جھگڑے کرا دیتے ہیں, لڑائیاں کرا دیتے ہیں, دنگا فساد ہو جاتا ہے. جی بالکل, آپ نے صحیح جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک جائیداد کے اوپر جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں, اور یہاں پہ بہت سارے ایشوز آتے ہیں نا. اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر والدین کی پراپرٹی ہے, والدین کے نام پہ ہے, جب تک وہ والدین کے نام پہ ہے تو اولاد ان کے کنٹرول میں بھی رہتی ہے, ان کی ریسپیکٹ بھی کرتی ہے, ان کی عزت بھی کرتی ہے, ان کا خیال بھی کرتی ہے. صحیح. اب وہ جب تک والدین زندہ ہیں, ان کے نام پہ پراپرٹی ہے, بہن بھائی بھی صحیح طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. اور اگر والدین جو ہے وہ فوت ہو جائیں تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا بٹوارہ کیسے کیا جائے, کس کا حصہ کیا بنتا ہے. اس میں قانونی طریقے سے اور شرعی طریقے سے بھی جو ہے کہ اگر اس میں بیوہ ہے, مرحوم کی بیوہ ہے, تو اس کا 8واں حصہ ہے. صحیح. اور بیٹے کے جو ہے نا 2 حصے ہوتے ہیں, بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں یا کوئی لاکر میں کوئی طلائی زیورات رکھے ہوئے ہیں یا کوئی پراپرٹی ہے ان کے نام پہ, اس کے لیے جو ہے نا 2 طرح کے طریقہ کار ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو جا کے نا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن, اگر پراپرٹی کا کیس ہے تو آپ اس کو ہم کہتے ہیں سکسیشن سرٹیفکیٹ, وراثت کا سرٹیفکیٹ, جس کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اس کو جاری کرتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی وکیل کے پاس جائیں گے, سب سے پہلے آپ جو مرحوم ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ, اس کے NIC کی کاپی, اس کی پراپرٹی کی جو بھی ڈیٹیل ہے, چاہے بینک اکاؤنٹ ہے یا زمین ہے, اس کے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس, وہ آپ جا کے وکیل صاحب کو دیں گے. وہ اس میں ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ تیار کرے گا. اس میں پارٹیکولر یہ ہوتے ہیں کہ تمام جو وارثین ہوتے ہیں ان تمام وارثین کے نام, ولدیت, پورے ایفیڈیوٹ بنائے جاتے ہیں. اس میں ایک شخص پٹیشنر بنتا ہے, باقی تمام لوگوں کے ایفیڈیوٹس لگتے ہیں جو اس کو NOC دیتے ہیں کہ اگر اس کو پٹیشن گرانٹ کی جائے ہمیں اعتراض نہیں ہے.
اور ساتھ ساتھ 2 محلے کے جو گواہ ہوتے ہیں اچھا جو عدالت کے اندر ان کے ایفیڈیوٹ دیے جاتے ہیں کہ وہ آ کے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مرحوم کی صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایک ہی بیوی تھی اچھا اور اس کے اتنے یہ جو ہے نا وارث کے نام یہ ہیں اور ہم ان کو اتنے عرصے سے جانتے ہیں. صحیح. اور اگر اور جو ہے اگر اس شخص نے 2 یا 3 شادیاں کی ہیں تو پھر وہ بھی تمام ڈیٹیلز دینی ہوتی ہے, کیونکہ لوگ تو یہ پھر چھپا لیتے ہوں گے اکثر کیونکہ ان کے بڑے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. عدالت میں دیکھیں جب یہ آپ کا پٹیشن فائل ہوتی ہے سب سے پہلے اس میں پبلیکیشن ہوتی ہے اخبار میں, اس کے بعد عدالت جو ہے نا تھرو علاقہ ایس ایچ او جس ایریا میں وہ رہتے ہیں عدالت وہاں سے ایک ویریفیکیشن جو ہے وہ آف دی ریکارڈ عدالت منگواتی ہے پولیس سے کہ یہ کیس داخل ہوا ہے وراثت کا, اس کی آپ انکوائری کر کے بتائیں. جہاں پہ چھپانے کی بات آ رہی ہے نا وہ پولیس انکوائری کر کے ڈسٹرکٹ جج کو بتاتی ہے. اور ساتھ ساتھ عدالت ایک فیملی ٹری ہوتی ہے جو نادرہ کے اندر جو ہے نا وہ نادرہ سے کال کی جاتی ہے, اس کے اندر وہ لیگل ہیئر جو ہوتے ہیں نادرہ کے اندر رجسٹر ہوتے ہیں ان تمام کا ڈیٹا آ جاتا ہے. اگر کوئی وہاں چھپاتا ہے تو وہاں پکڑا جاتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے اور عدالت چاہے تو اس کو 193 کا نوٹس بھی دے سکتی ہے کہ آپ نے عدالت کے سامنے جھوٹا حلف نامہ داخل کیا اور عدالت کو گمراہ کر کے یتیموں کو حق کھانے کی کوشش کی, لہٰذا آپ کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں. اچھا کیونکہ دیکھیں یہ ہم نے کتنے اس طرح کے کیسز دیکھے کہ ہمارے یہاں یہ بڑا مسائل بڑا ایک ایشو ہے کہ جو بہو گھر میں رہ رہی ہوتی ہے, جو اس کے بچے ہوتے ہیں جو پہلی بیوی کے فیملی والے بھی ان کی طرف ہوتے ہیں. میں یہ بات نہیں کری کہ دوسری شادی کریں نہ کریں, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ایک شخص نے کی ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اگر دوسری بیوی موجود ہے یا نہیں ہے یا اس کے بچے ہیں تو وہ بھی تو حقدار ہے نا, ان کو بھی اتنا ہی حصہ ملنا چاہیے. اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے اس کو آپ لیگل ہیئر شو کریں گے, اس کو بتائیں گے. اگر مرحوم نے یہاں تو دیکھیں نا ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تو ایسا کرتے ہیں اگر اس شخص نے دوسری شادی کی ہے, معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہاں پہ لوگ جعلی طلاق نامے بنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ تو مرنے سے پہلے اس نے طلاق دے دی تھی, اب یہ تو اس کی بیوی نے رہی ہے. اس کے بعد پھر ایک ڈسپیوٹ کریٹ ہو جاتا ہے اس پراپرٹی کے اوپر, جو کیسز سالہ سال چلتے ہیں. وہ خاتون جو ہے نا انکاری ہوتی ہے کہ مجھے اس نے طلاق نہیں دی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی باضابطہ ہوتے ہیں اس کے وارثین صرف جائیداد کی لالچ میں, نہیں جی اس کو تو اس نے ڈیورس دے دی تھی. اچھا یہ بھی میں نے دیکھا کچھ کیسز میں کہ کچھ ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جو خاتون ہیں جن سے انہوں نے شادی کی ہے, سیکنڈ میرج کی ہے, اگر وہ شادی کر لیتی ہیں دوسری شادی کر لیتی ہیں تو پھر تو جب جائیداد بیچنے کی بات آتی ہے تو بہت ہی مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں کہ اس نے چاہے وہ دوسری شادی کریں یا وہ الگ رہیں, ٹھیک ہے, ان کا وراثت میں حصہ بنتا ہے ان کے بچوں کا, ان کا شرعی طور پہ ان کے بچوں کا, کیونکہ وہ ان کی نکاح میں رہی ہیں, نکاح میں رہی ہے, عدت کا پیریڈ وہ گزاریں گے, اس کے بعد وہ آزاد ہیں چاہے اپنی مرضی سے جہاں شادی کریں, لیکن ان کا حصہ بنتا ہے یہاں پہ. اس میں آپ اس کو لیگل ہیئر شو کریں گے. اگر وہ نہیں کرتی تو اگر دوسری پہلی بیوی نے وراثت کے سرٹیفکیٹ کے لیے کیس کیا ہے تو وہ ایز اے آبجیکٹر بن کے جو ہے عدالت میں جا سکتی ہے, کہ جا کے اپنی اپلیکیشن دے سکتی ہے کہ مجھے انہوں نے جو ہے میں وارث تھی اس کی, مرحوم کی بیوی تھی, مجھے انہوں نے فریق نہیں بنایا, اس جائیداد کے اندر میرا بھی حصہ بنتا ہے. تو عدالت اس کو سنے گی, نہ صرف سنے گی, اس کے ڈاکومنٹس کو کنسیڈر کرے گی, بلکہ اس کو اس کا حصہ بھی دلوائے گی, اور جن لوگوں نے اس کو چھپایا ان کے خلاف کارروائی بھی کرے گی. یہ چیز ہے. صحیح. اور عدالت میں تھوڑا سا بات کو کمپلیٹ کر دوں, جب یہ کیس داخل ہو جاتا ہے اخبار میں آئے تو رپورٹیں آ جاتی ہیں تو عدالت پھر جو لیگل ہیئر ہوتے ہیں 1 بائی 1 سے کچھ کویشچن کرتی ہے. پہلے کویشچن وہ ڈاکومنٹس ویریفائی کرتی ہے, جو ڈاکومنٹس لگائے جاتے ہیں, پھر ان کے NIC ویریفائی کیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو عدالت کی طرف سے ریڈر جج صاحب کہتا ہے کہ آپ اس سے سوال کریں, ان سے اوتھ لیا جاتا ہے, اور جو کچھ کہیں گے سچ کہیں. اوتھ کے بعد پھر اس سے سوال یہ کہتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے, آپ کہاں رہتے ہیں, والد صاحب کی پراپرٹی کیا چھوڑی ہے, کتنے بہن بھائی ہیں, اور آپ کے والد صاحب کی کتنی شادیاں تھیں. وہ تمام لوگوں سے پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا وٹنس سے بھی یہ سوالات کیے جاتے ہیں. پھر جج صاحب جو ہے نا جو وکیل صاحب ہوتے ہیں اس کے آرگومنٹ سننے کے بعد اس کو آرڈر کر دیتے ہیں. اگر پراپرٹی ہے تو وہ تھرو عدالت کا جو ناظر ہوتا ہے ان کے نام ٹرانسفر کروا دی جاتی ہے. لیٹر آف ایڈمنسٹریشن بعض اوقات جاری کر دیتے ہیں, بعض اوقات کورٹ خود ٹرانسفر کروا دیتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ پیسے بینک میں پڑے ہیں, لاکر میں پڑے ہیں, تو کورٹ جو ہے ناظر کے تھرو اس لاکر کو کھلوا کے جتنی جو ہے نا جن وارثین کا شیئر بنتا ہے ان میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. اسی طرح پیسے جو ہے نا وہ بھی ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں. اس کا ایک یہ طریقہ کار ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر جو بھی کچھ ہم بنا رہے ہیں وہ اگر ابھی اس وقت ضرورت نہیں کہ اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے. بہت سارے لوگوں کی پراپرٹیز ہوتی ہیں یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کی فیملی کو نہیں پتہ ہوتا, وہ چھپا کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تب یہ چیز جو ہے وہ بیٹی کی شادی کے لیے استعمال کر لیں گے یا اس کو کر کے ایسا کر لیں گے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے ایسے جو نہیں کرتے, ڈسکس ہی نہیں کرتے, ان کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پیاروں نے کیا کچھ جو ہے وہ بنایا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے.
ایسے معاملات میں پھر کیا کیا جائے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سامنے والے نے کیا کچھ بنایا تھا، نہ آپ کے پاس ڈاکیومنٹ موجود ہیں، اس نے کہیں اور رکھے ہوئے یا کسی اور کو پتہ ہے، تو کوئی ایسا طریقہ ہے؟ یہ ڈسپیوٹ جو ہوتا ہے نا، یہ ڈسپیوٹ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی پراپرٹی اپنے لیتے ہیں، اپنے کم سے کم بیٹے کو، بیوی کو، گھر والوں کو بتائیں، کسی کو کانفیڈنس میں ضرور لیں. انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جو ہے نا کہ انسان کے ساتھ کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہے. آپ کے گھر والوں کو تمام چیز علم ہونا چاہیے. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چھپائیں نہیں. اگر آپ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، آپ اس کو اس قابل بنا دیں کہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہیں ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کو اچھی تعلیم تربیت کے ساتھ جو ہے نا ان کو ایسا آپ ان کو تیار کر دیں تاکہ آپ کی ضرورت نہیں پڑے ان کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے لیے جا کے کما کے اور اپنی فیملی کو چلا سکیں، انڈیپینڈنٹ ہو. اب یہاں پہ جو ہے نا جب ہم اپنی اولاد کو خود بگاڑتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ابا کی کمائی ہوتی ہے تو انسان کو فرق نہیں پڑتا ہے. اب وہ جا کے جب کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے آئیں گے، کسی کے ساتھ کسی کا سر پھاڑ کے آئیں گے اور کمپلین ہوگی تو ڈیفینیٹلی جب باپ اس کے پیچھے جائے گا، باپ پیچھے جائے گا تو یقیناً اس کا نقصان ہوگا. اب یہاں بھی یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں پہلے آپ اس کو تنبیہ کریں. اگر وہ نہیں آپ کی بات مانتے تو آپ ان کو الگ کر دیں، ان کو آگ کر دیں کچھ عرصے کے لیے، تاکہ جی ٹھیک ہے میں آپ کے کسی کال فیل کا ذمہ دار نہیں رہوں گا، آپ کوئی بھی حرکت کریں گے، کسی لین دین کریں گے، جھگڑا کریں گے، میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا. یہ آگ کرنے کی جو ہے قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم وراثت کی بات کرتے ہیں، اگر میں غلط ہوں اس اسٹیٹمنٹ میں تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں نے جو یہ سنا کہ اگر میں اس میں، کیونکہ ہمارا قانون جو ہے وہ بھی اسلام ہمارے لیے پہلے جو ہماری دین کی تعلیم ہے اس کے بعد قانونی حیثیت تمام چیزیں آتی ہیں کہ آگ کرنا اٹ سیلف کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر آپ نے حصہ دینا ہے اپنی اولاد کو، یہ آگ کرنا جو ٹرم ہے جو یوز کی جاتی ہے، قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں بالکل اس کی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے نا والدین کی نافرمانی کرتی ہے، غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتی ہے، جا کے کوئی کرائم کرنا شروع کر جاتے ہیں، ان کی وجہ سے والدین کے اوپر بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں. اس میں پھر ہمارے پاس لوگ جو اپروچ کرتے ہیں نا تو پھر ہم اس میں یہ کہتے ہیں وقتی طور پہ، دیکھیں دل سے تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن وہ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے پھر وہ ہم کہتے ہیں ان کو لیگل نوٹس دے دیا، متعلقہ تھانے کو ہم نے انٹیمیٹ کر دیا جی ہم نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے، غلط حرکات کی وجہ سے ہم نے اس کو آگ کر دیے، اس کے کسی کال فیل کا ہم ذمہ دار نہیں ہے. ساتھ میں اخبار میں دے دیتے ہیں، ایک آگ نامہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے نا وہ جان چھٹی رہے کہ آئے دن اگر وہ کسی کرائم میں انوالو ہے تو پولیس تو ماں باپ کو پریشان کر ہوتے ہیں، گھر والے پریشان. اور ویسے آگ کر بھی سکتے ہیں اگر وہ آگ پراپرٹی سے بھی کیا جا سکتا ہے. اس صورت میں اگر وہ والدین کا انتقال ہو جائے پھر تو اس کا حصہ بنتا ہے، لیکن اس کے جو دوسرے بہن بھائی کل کو اس چیز کو آگے لا سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں نہیں جی اس کو تو انہوں نے آگ کر دیا تھا، لیکن شرعی طور پر اس کا بنتا ہے. اگر بعض اوقات ایسا آگ کرتے بھی ہیں تو پیرنٹس پھر جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں ہی پراپرٹی اپنے دوسری اولاد کے نام پہ کر دیتے ہیں، اس کو پھر نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اچھا اگر کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ کچھ پراپرٹی جو ہے جس طرح اگر آپ کا جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، آپ کے فادر ہیں، انہوں نے کچھ پراپرٹی والدہ کے نام پہ رکھی ہے یا کچھ ایک بیٹی کو دی ہے، ایک بیٹے کو دی ہے، اپنے گھر میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اور اٹ سیلف ان کے نام پر بھی بہت ساری پراپرٹی ہے، جب اس کو بیچنے کی بات آتی ہے تو پھر کچھ کو انہوں نے زیادہ پراپرٹی دی ہوتی ہے، کچھ کو کم دی ہوتی ہے، تو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے آلریڈی نام بھی کی ہوئی ہے، اب جب آپ کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے، اصل تو جو باپ ہے یا ماں ہے جو ہیڈ آف دا فیملی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے نا؟ دیکھیں پراپرٹی تو والد کی ہے، اس نے صاحب زیر اپنی بیٹی کی خدمت کی وجہ سے یا اپنی اولاد ہونے کے ناطے اس نے اس کے نام پہ کر دیے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یقیناً اولاد کو بھی اپنے والد کی سپورٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے ڈسپیوٹ آتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کورٹوں تک بھی آ جاتے ہیں، پھر اس میں فیملی سیٹلمنٹ ہوتی ہے، ایک فیملی سیٹلمنٹ کی ڈیڈ ہم بناتے ہیں. ان فیملیز کو عدالت بھی سمجھاتی ہے، وکلاء بھی بٹھا کے سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا آپ آپس میں گھر میں بیٹھ کے، اگر بیٹی باپ کے خلاف کیس کرے گی تو کیا اچھا لگے گا، یا بیٹا باپ کے خلاف کیس کرے گا تو کیا اچھا لگے گا. ایک کٹہرے میں باپ کھڑا ہوا ہے، دوسرے کٹہرے میں بیٹا کھڑا ہوا ہے، تو یہ چیز نہیں ہوتی. کوشش ہوتی ہے عدالتوں کے اندر بھی، وکلاء کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں گھروں میں ڈیسائیڈ کر کے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. اچھا نہیں، میں اپنے سمجھنے کے لیے آپ سے دوبارہ کہتی ہوں کہ اگر باپ نے اپنی زندگی میں ہی کچھ پراپرٹی اپنے بچوں کے کچھ بچوں کے نام کر دی ہے، سب کی، لیکن وہ چاہیں تو اس کو دے سکتے ہیں، زبردستی نہیں کیا. ہاں لیکن اگر اور یہ سب کرنے کے بعد بھی باپ کے نام پر پراپرٹی موجود ہے، اب جب ان کے جانے کے بعد اس پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن ہوگی تو جن کو مل چکا ہے وہ دوبارہ تو تمام لوگ برابر کے حصہ لیں گے، وہ دوبارہ سے برابر کے حصہ، اور جو ان کے پاس ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ انہی کی ہوگی، وہ بھی ان کی ہوگی. لیکن میں نے جیسے عرض کیا تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس میں پھر وہ فیملی آپس میں فیملی سیٹلمنٹ
کر کے اس کو جو ہے نا پھر وہ کہ آپ کو پہلے والد صاحب نے دے دی تھی اب یہ دوسرے بھائی کو نہیں دیجیے اس کا وہ کر لیں. لیکن بعض اوقات کم ہوتا ہے ایسا جو ہے کم ہوتا ہے کیونکہ جن کے نام پہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے والد صاحب نے دی تھی اب میں اس میں بھی حصہ لے لوں گی. ہمارے اندر ہرس لالچ پھر جو ہے نا وہ ایک قسم کی جو ہے نا آ جاتی ہے, پھر ہم خونی رشتے بھی بھول جاتے ہیں. ہاں یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس لیول پر آ کر یہ سب چیزیں کرتے ہیں. اچھا یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ والدین اپنی زندگی میں بڑی محنت کر کے جوڑ کر کوئی جگہ خریدتے ہیں اور بچے جو ہے پھر وہ اس پر ایک عمارت تیار کرتے ہیں. پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عمارت تو میں نے بنائی تھی, اب جب اس کو بیچنے کی بات آتی ہے تو پھر باقی جب بہن بھائی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے یہ تو میں نے کیا تھا تو میرا اس میں حصہ بنتا ہے. اس طرح کے بے شمار ڈسپیوٹ ہیں جو پراپرٹی کے حوالے سے یا وراثت کے حوالے سے ہیں. یہ ہم جو ہمارے ساتھ لیاقت صاحب موجود ہیں ان سے ڈسکس کریں گے آفٹر دس بریک. میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, ایڈوکیٹ لیاقت علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو وراثت کے مسائل ہیں وہ تمام چیزیں جو ماں باپ بڑی محبت کے ساتھ محنت کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے جوڑتے ہیں اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کے کام آئے گا. وہ اپنی زندگی جیسے بھی گزار لیں لیکن ان کو یہی ہوتا ہے کہ بس اولاد کے لیے یہ کام آنی چاہیے چیز, وہ اس سے جو ہے وہ اپنی زندگی کی خوشیوں کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں. لیکن جب بٹوارے کی بات آتی ہے تو اولاد جس طرح اپنی نظریں جو ہے وہ سر پہ رکھ لیتی ہے, جو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کو آج ہم چاہ رہے ہیں کہ لیگلی جو بھی ان کے جو سلیوشنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں. لیاقت صاحب سے میں ڈسکس کر رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ اگر والد نے ایک پلاٹ خریدا ہے اور ایک بچہ ہے جس کو اس لیول پر لایا گیا کہ وہ محنت کر کے اپنے پیسے سے جو ہے اس نے وہاں عمارت کھڑی کی, باقی بہن بھائی چھوٹے ہیں. اب جب بٹوارے کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ باپ نے کیا کیا تھا, کچھ بھی نہیں کیا تھا, یہ تو ایسی خالی زمین تھی, میں نے اس پر جو ہے وہ بلڈنگ بنائی ہے, پراپرٹی بنائی ہے, تو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں یا یہ میری چیز ہے, میں دوسروں کو جو ہے حصہ نہیں دوں گا. ایسے ڈسپیوٹ بھی بہت سارے ہیں. اس میں حل کیا ہوتا ہے, کیا کرنا چاہیے, باقی بہن بھائی پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں اصولی طور پہ تو جس کے نام پہ پلاٹ ہے ٹھیک ہے, والد صاحب کے نام پہ تو تمام بہن بھائی جو ہے نا اس میں برابر کے حصے دار ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی اس نے تعمیرات کرنے سے پہلے کوئی اپنے والد صاحب کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کیا ہے کہ میں یہ جگہ بنا رہا ہوں اور اس کے اندر جو ہے نا بنانے کے بعد اس میں اتنے فلور میرے ہوں گے, اتنے فلور جو ہے نا میرے بہن بھائیوں کے ہوں گے, تو وہاں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا پھر رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس جگہ کو لے. اگر وہ اس نے پوری تعمیرات کی, کیونکہ اس وقت جو ہے نا جب صاحب ذرے کہیں بہن بھائی چھوٹے ہوتے ہیں, ایک گھر میں بڑا ہوتا ہے تو وہ پوری جو ہے نا وہ پورے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, سب جو ہے نا وہ اس وقت ایک ساتھ رہ رہتے ہیں. یہ ڈسپیوٹ اس وقت آتا ہے جب فیملی بڑی ہو جاتی ہے, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, اس کے بعد جب ان کی بیویاں آتی ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہے نا پھر وہاں آ کے اختلاف پیدا ہوتے ہیں گھر میں. اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے تو والدین کو انصاف کرنا چاہیے کہ جس نے زیادہ محنت کی ہے, اگر وہ پہلے تو وہ تقاضا نہیں کرے گا اپنے بہن بھائیوں کے لیے, وہ بولے گا نہیں جگہ ہے مشترکہ ہے ٹھیک ہے ہم سب وارث ہیں, سب بہن بھائی جو ہے نا برابر کے حصے دار ہیں. اگر بالفرض وہ بیوی کے کہنے کے اوپر یا سسرال کے کہنے کے اوپر اگر وہ تقاضا کرتا ہے, اس میں پھر والدین کو چاہیے کہ اس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیں. اس کو اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں پھر کیا ہوگا؟ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر شریعت کے مطابق ہوگا, اس میں بہن کو بھی حصہ دیا جائے گا, ماں کو بھی حصہ دیا جائے گا, اور بھائی کا بھی وہی حصہ بنے گا چاہے اس نے پوری بلڈنگ کیوں نہ بنا دی ہو, جو اس کا قانون اور شریعت کے مطابق ہے. 2 حصے جیسے بھائی کے ہیں, ایک حصہ بہن کا ہے, 8واں حصہ ماں کا ہے. اچھا اگر بھائی نہیں دے رہا تو بہن بھائی جا کر عدالت میں اس کے لیے نہیں, اس میں پھر وہ نہیں کر سکتا, کلیم نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بات سب بڑے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جو بیٹے ہیں ان کا 2 حصہ ہے اور بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے, لیکن اکثر بھائی جو ہیں وہ جب بہنوں کو دینے کی بات آتی ہے تو وہ اس پر جو ہے بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ, اور یہ بھی ایک چیز دیکھی گئی جہیز کے بارے میں ہم نے بہت سارے پروگرام کیے کہ جہیز جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز رچ بس گئی ہے کہ اگر آپ بغیر جہیز کے بیٹی کو بھیجیں گے تو اس کو وہاں اس گھر میں عزت ہی نہیں ملے گی جب تک آپ اس کو جہیز نہ دیں. تو کچھ بھائیوں کا یہ بھی کہنا ہے, پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں ویسے بھائی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے کہ ہم نے جہیز دے دیا تو سمجھو وہ اس کا حصہ تھا جو ہم نے اس کو دے دیا ہے, اب اسے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا یہ معاملہ بتائیں کہ یہ بھی معاملہ آ کے ایک جگہ پر ٹپیکل ہو جاتا ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کریں پھر؟ دیکھیں جہیز تو صاف ظاہر
تمام بہن بھائی مل کے بھی دیتے ہیں, والدین بھی دیتے ہیں, کیونکہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی جو ہے نا شادی بھی کریں, ان کی اچھے طریقے سے رخصتی کریں. تو کیا والدین بیٹے کی شادی نہیں کرتے کیا؟ کرتے ہیں, اس کا کوئی حساب نہیں ہے اس کا اخراجات جو ہے بیٹا تو ہر چیز کا وارث ہے, اخراجات بھی تو والدین برداشت کرتے ہیں نا. تو یہ میرے خیال میں سوال ان کا بنتا نہیں ہے اپنی بہن سے کہ آپ کو ہم نے جہیز دے دیا, اب آپ کا جائیداد میں حصہ نہیں ہے. اگر وہی بہن ان کی سوال کرے کہ میرے والد صاحب نے تو آپ کو اپنے ساتھ بھی رکھا ہوا ہے, ہم جو دیکھنا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور آپ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ماں باپ اپنی زندگی میں بٹوارا کر جاتے ہیں تو وہ بالکل بے گھر ہو جاتے ہیں, بے گھر ہو جاتے ہیں, ان کو فوراً نکال دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اب آپ جائیں, اب آپ سے کیا ہم نے لینا ہے جانا. تو اسی لیے والدین جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جائیداد اپنے نام پہ رکھیں. جب تک جائیداد ان کے نام پہ رہتی ہے اولاد ان کی عزت کرتی رہتی ہے. جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ جائیداد کے اوپر لڑ پڑتے ہیں, نہ بھائی بھائی رہتا ہے نہ بہن بہن رہتی ہے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جی یہ چیز پہ آپ نے قبضہ کر لیا, پیسوں پہ پیسے آپ نے رکھ لیے, گھر آپ نے رکھ لیے. پھر ان کے ہم دیکھتے ہیں یہی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں ڈیلی, جو ہم عدالتوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے جائیداد کا تنازع, تقسیم جائیداد کا کیس ہے, قبضے کا کیس ہے, وراثت کا کیس ہے, یہی ڈسپیوٹ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ بچپن میں بھائی اپنی بہنوں کی ساری خواہشیں پوری کر رہے ہوتے ہیں, جیب سے نکال کے بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا پورا ہو جائے میں بعد میں دیکھوں گا. پھر یہ کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جب آپ میچور ہو جاتے ہو کہ آپ سب, اس سے تو پھر اچھا بچپنا ہی ہے کہ کم از کم شیئرنگ تو ہمیں سکھائی جاتی ہے نا, کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اچھا, کچھ معاملات ایسے بھی جو ہے وہ نوٹس ہوئے کہ ماں رہتی ہے ایک بیٹی کے پاس اور باقی جو بچے ہیں یا جو بھائی ہیں وہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی وہاں گزاری. اب جو ماں کو سنبھالے ہوتا ہے یا باپ کو سنبھالے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے ان کو خیال رکھا ہے, میں نے ان کو رکھا ہے, تو میں اس چیز کا حقدار ہوں. اور وہ اکثر پاور آف اٹرنی جو ہے وہ بھی اپنے نام پہ کر لیتے ہیں. یہ ڈسپیوٹ بھی ڈیفینیٹلی آپ نے ان کیسز کو ڈیل کیا ہوگا. اس میں ہے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے والدہ اگر باقی بیٹے الگ رہتے ہیں یا اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو والدین پھر ایسا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اگر میری عزت نہیں کی, خدمت نہیں کی, تو پھر میری جس نے میری خدمت کی ہے اس میں پھر وہ گفٹ کر دیتی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے, یا اگر وہ نہیں بھی کرنا چاہتی تو یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جیلی گفٹ بھی بنا لیے جاتے ہیں, جیلی وصیت بھی بنا لی جاتی ہے, یا پاور آف اٹارنی. لیکن پاور آف اٹارنی جو ہوتی ہے نا, پاور آف اٹارنی جو ہے نا 3 قسم کی ہوتی ہے. 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اسپیشل پاور آف اٹارنی, ایک آپ کسی خاص مقصد کے لیے دیں کہ میں یہ پراپرٹی فلانی جگہ پہ بھیج رہا ہوں اور یہ میں اسپیشل پاور آف اٹارنی دے رہا ہوں فلاں شخص کو کہ میری بہاف پہ جا کے بیان دے کے آ جائیں. اوکے. ایک ہوتا ہے کہ عدالت میں کیس چل رہا ہے تو میرے بہاف پہ میں نہیں پیش ہو سکتا مصروفیت کی وجہ سے, اولڈ ایج ہونے کی وجہ سے, پردہ دار خاتون ہونے کی وجہ سے, تو میرے بہاف پہ پیش ہوگا, عدالت میں وکیل کرے, گواہی دے, کیس چلائے, واٹ ایور. ایک ہوتی ہے جنرل پاور آف اٹارنی جو کہ پراپرٹی آپ بیچنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں, اس کے لک آفٹر کے لیے, واٹ ایور جائیداد سے متعلق جو بھی معاملات ہوتے ہیں, آپ نے کرائے پہ چڑھانا ہے, ٹیکس دینا ہے, سارے معاملات. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک رجسٹر ہوتی ہے, اس میں 3,500 روپے کے اسٹامپ پیپر لگتے ہیں. پراپرٹی آپ کی لیز ہونی چاہیے, اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پاور لینے والا اور پاور دینے والا دونوں رجسٹرار کے سامنے جا کے پیش ہوتے ہیں, اور وہ اس کو کہتا ہے جی میں اس جائیداد سے متعلق اس شخص کو پاور آف اٹارنی دے رہا ہوں اور اختیارات دے رہا ہوں. یہ ان اختیارات کے تحت جو ہے اس جائیداد کو استعمال میں لا سکتا ہے, اس کو فروخت کر سکتا ہے, کاشتکاری کر سکتا ہے, اس کی ہر جگہ پہ جا سکتا ہے جناب. اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے ایروکیبل جنرل پاور آف اٹارنی جو ہم اکثر بناتے ہیں کہ جیسے ایک جگہ میں نے لی, اس میں الاٹمنٹ ہے, آپ اس کو 5 سال تک نہیں بیچ سکتے. پابندی لگائی گورنمنٹ نے, جی ہم اس کو آپ کو الاٹمنٹ دے رہے ہیں, 5 سال تک آپ نے اس کو نہ تو ٹرانسفر کرنا ہے نہ بیچنا ہے. وہاں پہ نہ تو سیل ڈیڈ ہو سکتی ہے نہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک سیپریٹ سیل ایگریمنٹ بنا لیتے ہیں اور ایک رسید بنا لیتے ہیں اور ایک ایروکیبل جنرل پاور آف اٹارنی بناتے ہیں. اس کے اندر جو ٹرانسفر کے تمام رائٹس ہوتے ہیں, جو سیلر ہوتا ہے اس ایگریمنٹ کا حوالہ دے کے وہ ہم رجسٹر کروا لیتے ہیں اس کی بیس پہ, اور پھر جب وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ شخص جا کے اپنے نام اسی پاور کی بیس پہ ٹرانسفر کروا لیتا ہے. اوکے. اچھا, یہ پاور آف اٹرنی اس میں لون لینے کے لیے بھی دی جاتی ہے, مورگیج کرنے کے لیے بھی دی جاتی ہے, مطلب جو بھی آپ نے اس پراپرٹی کے حوالے سے جو بھی آپ کی ڈیلنگ ہے وہ شخص کرتا ہے. لیکن جس شخص کے نام پر پراپرٹی ہے, اللہ نہ کرے اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اس پاور آف اٹرنی کی حیثیت کیا رہتی ہے؟ دیکھیں وہ پھر پاور آف اٹرنی کینسل ہو جاتی ہے, ڈسمس ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, کینسل ہو جاتی ہے اگر اس کے وارثین کو پتہ چل جائے تو. یہاں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ لے لیتے ہیں پھر اپنے نام انہوں نے ٹرانسفر کروا دی, جو نا اس کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کیس اگر اس کے علم میں آ جائے رجسٹرار کے یا سرکاری محکموں کے اس بندے کی ڈیتھ ہوگی تو پھر وہ آٹومیٹکلی اس کو آپ مس یوز نہیں کر سکتے,
وہ آپ کی پاور کینسل سمجھی جائے گی, منسوخ ہو جائے گی. یہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں لیکن آگے ڈپارٹ کو علم نہیں ہوتا تو لوگ اس کو یوز کرتے رہتے ہیں. جب اس کے مخالفین آتے ہیں وہ آگے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر وہ تمام چیزیں جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے تمام چیزیں. صحیح. اچھا, یہ جو پراپرٹی کے معاملات ہیں یہ بڑے ٹپیکل ہو چکے ہیں, بڑے مشکل ہو چکے ہیں. اس کے معاملات کو ڈیل کرنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ جاتے ہوئے والدین جو ہے وہ ان کو یہ وصیت کر گئے تھے یا یہ بات کہہ گئے تھے کہ یہ چیز تمہاری ہوئی ہے, یہ وہ جو وربلی چیزیں کی جاتی ہیں یا بعد میں بچے جو ہے وہ ایک دوسرے سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں, ان چیزوں کی کیا حیثیت؟ وربلی تو کوئی اس کی لیگل حیثیت نہیں ہے, کیونکہ وہ ہے بھی نہیں اس دنیا میں, اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے جب تک جو ہے نا اگلا اپنے ایمان پہ قائم نہیں ہے. ہاں اگر وہ اللہ والے لوگ ہیں, خوف خدا رکھتے ہیں, تو جو بات مرحوم کہہ کے گیا ہے اس کی جو ہے نا پاسداری کریں اور اس کو جس طرح وہ کہہ کے گیا اسی طرح اس کا بٹوارہ کریں, اس کے مرحوم کے قرضے اتاریں اور جس طرح وہ کہہ کے گیا اس کی جائیداد کی تقسیم کریں. جو نا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ کہہ جاتے ہیں کہ یہ ہماری جو جگہ ہے آپ مسجد کو دے دیجیے گا, وقف کر دیجیے گا, یقیناً ان کی اولاد ایسے کرتی بھی ہے. ہم نے خود بھی دیکھا ہے جو نا وہ کہتے ہیں جی والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ مسجد بنوا دیجیے گا, اس کے بعد وہ اس کا پیسہ نکال کے مسجد بنواتے ہیں یا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں یا وقف کر دیتے ہیں. ایسی اچھی اولاد بھی ہے تاکہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا. بالکل. اور بہت سارے ماں باپ ایسے بھی ہیں جن کی زندگی بڑی محنت مشقت کر کے گزری ہوتی ہے اور وہ بس یہی سوچتے ہیں کہ جو بھی کما رہے ہیں بچے کو کھلا دیں, اس کو اچھا پڑھا دیں, اور وہ پھر بچے اتنے اچھے بہتر نکلتے بھی ہیں کہ وہ پھر اپنے مطلب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے بلبوتے پر اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ماں نے بڑی محنت کی, سلائیاں کی, لوگوں کے گھروں کے کام کیے, باپ نے مزدوری کی اور پھر بچے کو کھڑا کر کے جو ہے اس کو ایک پوزیشن پر لے کر آئے. اور اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں آپ کے ارد گرد بھی بکھرے ہوں گے جنہوں نے انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک حیثیت تک لانے میں اپنا, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. کچھ لوگ گھبراتے ہیں کہ نہیں ہم ڈسکس نہیں کریں گے کہ ہم نے نیچے سے شروع کیا اور آج ہم یہاں ہیں. یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. والدین کی پراپرٹی پر میں اس پر کوئی جملہ نہیں کہہ رہی, ماں باپ محنت کر کے بچوں کے لیے وراثت بناتے ہیں, بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ کتنی اچھی چیز ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور میں نے اپنی محنت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے. یہ ہے کامیابی, یہ ہے فوکس, یہ ہے لائف جو اللہ نے بندے کو دیا اور اس نے اپنی طاقت کو, اپنی صلاحیتوں کو خود جانچا اور پھر اس پر کام کیا. یہ بھی بڑی خوبصورت چیز ہے جو لوگ کرتے ہیں. لیکن اس لیول پر آنے میں بھی آپ کے ماں باپ کا بڑا اس میں کارنامہ ہوتا ہے. ہوتی ہیں, آپ کی اپنی اسٹرگل ہوتی ہے, اور یقیناً ایسے لوگ جب اسٹرگل کر کے کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو ان کو ان تمام چیزوں کا احساس ہوتا ہے. اور آگے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص نکلتا ہے تو وہ اپنے پورے خاندان کو بنا جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے جو مشکلات دیکھی ہیں آگے میری اولاد, میرے جو ہے نا فیملی کے لوگ جو ہے نہیں دیکھیں, وہ کوشش کرتا ہے ان کو بھی اسی ٹریک پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. ٹرو. اور پھر مجھے لگتا ہے ایسے لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں, زیادہ خیال کرتے ہیں اپنے ماں باپ کا. اور ماں باپ کے لیے میں خود ابھی کچھ لوگوں سے مل رہی تھی اور وہ ماں جو ہے وہ سنگل پیرنٹ جب آتی ہے نا, صرف ماں کی بات آتی ہے جہاں پر ایک سنگل پیرنٹ ہو اور وہ اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہو, تو وہ ہر طرح کی قربانی دے رہی ہوتی ہے, پریشان ہو رہی ہوتی ہے, اپنی صحت کا خیال نہیں کر رہی ہوتی کہ میرے بچے بن جائیں, بیٹیوں کی اچھی شادی ہو جائے, بیٹے پڑھ لیں, اور بچوں کو کوئی فکر ہی نہیں کہ وہ بیچاری ماں نے اگر اللہ نہ کرے بڑی ینگ ایج میں وہ بیوہ ہو جاتی ہیں یا وہ ڈیورس ہو جاتی ہے ان کو, تو وہ کسی اور رشتے کی طرف بھی نہیں بڑھتی یہ سوچ کر, یا چاہے باپ ہو اور اگر بیوی اس دنیا سے چلی جائے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے, صرف بچوں کی پرورش کے لیے, ان کے خیال کے لیے. لیکن اکثر ان کا بڑھاپا خراب ہو جاتا ہے. بڑھاپا خراب ہوتا ہے اور دیکھیں اولاد پھر اس احسان کو نہیں مانتی ہے, اور وہ کوشش کرتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ والدین کا خیال نہیں کرتے جانا. پھر وہ اپنی, حالانکہ ان کو اس قربانی کا صلہ دینا چاہیے, والدین کی خدمت کرنی چاہیے کہ کس طرح ہماری والدہ نے, اور بہت ساری اچھی اولاد بھی ہیں جو اس کو ریئلائز کرتے ہیں اور اپنی والدہ کی یا والدین کی جو ہے نا وہ خدمت کرتے ہیں, ان کی بڑھ چڑھ کے ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں والدین سے بڑھ کے اور کچھ چیز نہیں, اللہ کی ذات کے علاوہ اس کے بعد والدین ہیں. اچھا, یہاں پر یہ بھی ایک ایشو ہے کہ اگر بیٹا نہ ہو اور صرف بیٹیاں ہوں
تو اس میں اکثر خاندان والے اٹھ کے یہ بات کہتے ہیں کہ بیٹی تو اب دوسرے گھر چلی گئی ہے تو پھر یہ جو ہمارے بھائی کی یا ہمارے بیٹے کی جائیداد ہے یا بیٹیوں پر جائے گی تو یہ دوسرے گھر منتقل ہو جائے گی، تو وہ اس پر بھی بڑا ایشو بناتے ہیں. اولاد تو ہے نا، وہ اب وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، تو پھر اس میں کیسے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے؟ اگر اکلوتی بیٹی ہے یا صرف بیٹیاں ہیں بیٹی نہیں ہے تو کیا معاملات ہوں گے؟ دیکھیں اگر بیٹیاں ہیں تو پھر بیٹیوں کا جو حصہ بنتا ہے نا، اب اگر 4 بیٹیاں ہیں تو آپ چاروں پہ تقسیم کر دیں، 4 میں 8 اس پہ کر کے آپ اس پہ تقسیم کریں، ایک بیٹی کا حصہ نکل آئے گا. اگر اسی دوران جو ہے نا باپ مر گیا، اس کی بیٹیاں ماں باپ اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو پہلے ان کے ماں باپ کا حصہ نکالا جائے گا، اس کے بعد بیوی زندہ ہے بیوی کا نکالا جائے گا، پھر بیٹیوں کا نکلے گا. اچھا اوکے، مطلب بیوی کو بھی جو ہے ان کو بھی حصہ ملے گا. مرحوم کی بیٹیاں بیوہ اگر اس کے والدین بھی زندہ ہیں تو ان کو ملے گا. چھٹا حصہ والدین کا، جیسے ایک والد فوت ہو گیا بیٹیوں کا اور اس مرحوم کی بیوی بھی زندہ ہے تو 8واں حصہ پہلے اس کے والدین بھی زندہ ہیں، والدین والد والدہ کا حصہ نکالا جائے گا 6ٹھا حصہ، اس کے بعد 8واں حصہ بیوہ کا نکالا جائے گا، جو بچے گا بیٹیوں پہ تقسیم ہوگا. اچھا، اور اگر کسی کپل کا کوئی بچہ ہی نہیں ہے، کوئی اولاد ہی نہیں ہے اور ان کی پراپرٹی ہے تو پھر اس کا حقدار کون ہوگا؟ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ وارثین کتنے ہیں. اچھا، اس میں سب سے پہلے اگر اس کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ، اگر وہ ماں باپ بھی نہیں ہے وہ بھی فوت ہو گئے ان کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے تو پھر ان کے بہن بھائیوں پہ تقسیم ہوگا. اچھا، اب اگر پراپرٹی مرد کے نام پر ہے، ایک کپل کی بات کر رہی ہوں میں، اگر ساری پراپرٹی عورت کے نام پر ہے تو وہ بھی دونوں خاندانوں ہو جاتا ہے نا کہ عورت کے نام پہ تھی تو کہاں جائے گی، اور اگر مرد کے نام پر، کیونکہ نارملی مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جو وائف ہے ان کے نام پر پراپرٹی خریدتے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا کہ پہلے جو ہے نا اگر بیوی کے نام پہ بیوی کے نام پہ بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو ملے گی، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا شوہر کو ملے گا، صحیح، بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا. اوکے. اچھا، اور یہاں اچھا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بڑی میں نے خود بھی سنی بھی ہیں اور میں نے ڈسکس بھی کی ہیں کہ بڑی مشکل بات بڑی ہے، مشکل آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں، یہ جو اگر گھر کے آپ کے بڑے سربراہ ہیں، دادا ہیں، اور دادا کی پراپرٹی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جب آبائی جائیداد کی بات آتی ہے تو وہ اس میں بڑا سوچا سمجھا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے. اب اس میں یہ معاملہ ہے کہ تایا کے بچے ہیں اور چچا کے بچے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے بچے موجود ہوتے ہیں، تو جو بڑے ہیں وہ آپس میں اس میں بٹوارا کر لیتے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے. اب آپ کے گرینڈ فادر کی اگر پراپرٹی ہے، ان کے 4 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، جس میں سے 2 رہ گئے یا 2 کا انتقال ہو گیا، اس طرح کے معاملات ہیں، اور ان کی فیملیز موجود ہیں یا ان کی اگر بیوہ ہے یا ان کے بچے ہیں، دین ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ایسے معاملے میں اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ اب کس طرح ہے، اور حقدار بیچارے خاموش ہوتے ہیں، کچھ بول بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک ڈسپیوٹ جو ہے نا، ایک کیس میرے پاس بھی چل رہا ہے جی. اس میں یہ ہوا کہ ایک 4 بھائی تھے جی. اب 4 بھائی میں سے یہ ان کا والد صاحب زندہ تھا تو ایک بھائی کا جو ہے نا پہلے انتقال ہو گیا، والد کے مرنے سے پہلے انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد اس کے والد صاحب کا انتقال ہوا. اب جو اس کے دوسرے بہن بھائی تھے انہوں نے کہا جی کیونکہ اس کا انتقال والد صاحب کے مرنے سے پہلے ہوا ہے تو اب لہٰذا ان کا حصہ نہیں بنتا ہے. تو ان کی جو پھر اس کے اوپر فتویٰ لیا گیا تو اس کے اوپر بھی یہی بات آئی کہ جو ہے نا ان کا حصہ نہیں بنتا ہے. اب پھر یہ ہے کہ اس خاتون نے پھر ہمیں اپروچ کیا، ہم نے جا کے ہائی کورٹ میں جا کے کیسز وغیرہ فائل کیے، سول سوٹ فائل کیے، تو وہ کیسز ابھی تک پینڈنگ ہیں. پھر اب اس میں ترمیم ہوئی کہ اس کے اندر اب کچھ کیس لاز بھی آ گئے ہیں کہ اگر جو ہے نا والد کے مرنے سے پہلے بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو پہلے اس کو حصہ نہیں بنتا تھا، اب اس میں اس کو حصہ دیا جاتا تھا. اب اس میں یہ بھی قانون سازی ہوئی ہے نا. تو میں نے اپنے طور پہ علماء کرام سے ہم نے بھی جو ہے نا فتوے لیے، ہم نے بھی اپنے طور پہ معلومات کی، تو اس میں یہی بات ہے کہ جو ہے نا اس کا بیٹے کا حصہ نہیں بنتا ہے. اچھا، اور جو مطلب بیٹے کا حصہ نہیں ہے تو مطلب ان کے بچوں کو بھی کچھ نہیں ملے؟ ہاں نہیں، وہ اسی چیز کو اوپر ہے نا، یہ اگر اس کے ویسے بہن بھائی چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، وہ اگر چاہیں گفٹ کے طور پر جو ہے وہ دے سکتے ہیں. رائٹ. اچھا، اگر کچھ بہن بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ میں سے کچھ کافی ویل آف ہیں، کچھ جو ہے وہ صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک کہتا ہے کہ میرا حصہ جو ہے وہ بھی میں اپنی بہن کو یا اپنے بھائی کو جو ہے وہ میں گفٹ کر دیتا ہوں. وہ کر سکتے ہیں گفٹ، یہ جو ہے، یا کوئی چاہے کہ میں اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہوں. دیکھیں گفٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو دے بھی سکتے ہیں، لیکن دیکھیں گفٹ کا تھوڑا سا ایک معاملہ جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گفٹ کرتا ہے تو اس گفٹ کو فوری طور پہ آپ موٹیشن کروا لیں. بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں شروع میں جو ہے نا ان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ، ہاں وہ آ کے پیار محبت میں دے دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد لوگ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدل جاتے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں اس گفٹ کو جا کے کینسل کر دیں، وہ کینسلیشن میں چلے جاتے ہیں، سوٹ فائل کر دیتے ہیں، ڈپارٹ میں اپلیکیشن لگا دیتے ہیں. اگر آپ کو کسی نے گفٹ کی ہے کوئی چیز، گفٹ کینسل ہو سکتی ہے.
آپ فوری طور پہ اس کی جا کے موٹیشن کروائیں. اگر وہ پراپرٹی لیز ہے موٹیشن کروا کے اپنے نام پہ اس کو جا کے کے ایم سی سے لیز کروائیں یا کے ڈی اے میں اپنے نام ٹرانسفر کروائیں, جو ہے نا وہ آپ کی ہو سکتی ہے. رائٹ, تو مطلب اس میں بھی اگر کسی نے کہا ہے تو فوراً آپ اس کی جو ہے وہ کاغذی کارروائی کر لیں, کیونکہ جو ہے وہ کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. اچھا, اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوا ہے, کسی نے کسی کو جو ہے وہ گفٹ کے طور پر بڑے اچھے تعلقات رہے, آپ نے پراپرٹی اس کو دے دی, اس کو گفٹ کر دی, بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص تو میرے ساتھ تھا اس وجہ سے کہ میری پراپرٹی ہتھیا سکے, یا جو ہے وہ اس کے بعد وہ کہتا ہے تم کون اور میں کون. ایسی بات نہیں, اتنی کوئی بیوقوف نہیں ہوتا یا اتنی سیدھا سادہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو کرنے جا رہا ہے, اس کو علم ہوتا ہے. یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا رجسٹریشن فیس سے بچنے کے لیے یا اس کے ٹرانسفر کے پیسوں سے بچنے کے لیے آسان حل ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو ہم گفٹ کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ گفٹ ہو گئی, اس کے بعد جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھ گیا, جی ٹھیک ہے قبضہ ہمارے پاس ہے, ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں, اب گفٹ ہو گئی ہے. بعد میں جو دینے والا ہوتا ہے اس کو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اکسانے والے ہوتے ہیں, یا اس کی اپنی نیت میں تبدیلی آ جاتی ہے, وہ پھر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جی میں نے گفٹ دی تھی میں اس کو کینسل کرتا ہوں. اچھا, اگر لیاقت بھائی کوئی جگہ ایسی ہے جس طرح شاپنگ مالز ہیں یا کوئی دکانیں ہیں اور اس میں پھر رینٹ کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ اب آپ اس کو پراپرٹی کو سیل بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ آپ کو پے بیک کر رہی ہوتی ہے, تمام معاملات ہیں, پھر ایسی کنڈیشنز میں لوگ کس طرح ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہوں گے, کیونکہ وہ مشترکہ پراپرٹی ہے نا, اب ان کا جو اونر ہے وہ اب موجود نہیں, اب اس کو بیچنے کی بات آئی ہے وراثت کی, تو پھر وہ رینٹ کہاں جا رہا ہوتا ہے, اس کو کیسے ڈیل کرتے ہوں گے؟ دیکھو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے ایک پراپرٹی ہے, آپ کی دکانیں شاپس ہیں, تو میں نے جیسے عرض کیا نا ٹرانسفر جب آپ کی ہو جائے گی تو اس کے بعد بٹوارہ ہوتا ہے, پارٹیشن کی جاتی ہے. بعض اوقات لوگ خود کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ رکھ لیں, یہ میں رکھ لیتا ہوں, یہ میری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس کے یہ ہوتا ہے کہ سوٹ فار پارٹیشن فائل ہوتا ہے عدالت کے اندر, اس میں پھر عدالت میں دونوں فریقین اگر راضی ہو جائیں تو کورٹ اس کی ویلیویشن لگواتی ہے. ویلیویشن لگوا کے جو ہے نا جتنے فریق ہوتے ہیں جو لینا چاہے اس میں اوپن ہوتا ہے بھی ٹھیک ہے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ ویلیو یہ ہے, آپ اس کو اتنے پیسے دے دیں, اس کا جو حصہ بنتا ہے آپ یہ پراپرٹی رکھ لیں. اگر آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو جو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے پیسے بنتے ہیں آپ رکھ لیں. اگر اس بات پہ بھی دونوں راضی نہیں ہیں تو پھر کورٹ اس کو آکشن کر دیتی ہے. آکشن کرنے کے بعد جو ہے نا وہ پراپرٹی جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس پہ تھرو ناظر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. صحیح, جو چیز محبت سے اپنائیت سے بنائی جاتی ہے اگلے بچوں کو اپنے یا اپنے پیاروں کو سکون دینے کے لیے, وہی جو ہے کچھ گھروں میں وبال جان بن گئے, اور کچھ لوگ تو بڑے پیار سے محبت سے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ماں باپ کی جو ہے وہ جگہ ہے وہ اس کو بیچتے تک نہیں ہے, اس کو ویسے ہی محفوظ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری آبائی چیز ہے. اور یہ بڑی بات ہے, یہ بڑے ظرف کی بات ہے, جو آپ کے نصیب کا ہے وہ رب آپ تک پہنچائے گا, چاہے جلدی یا دیر سے, جو آپ کا ہے وہ آپ کو ملے گا. جتنا صبر کریں گے, جتنا رشتوں کا احترام کریں گے, اتنا جو ہے آپ کی زندگی میں سکون آ سکے گا. اور کسی کا دیا کبھی پورا نہیں پڑتا, جو رب آپ کو دیتا ہے اسی میں جو ہے اللہ اس میں اس مال میں بھی اور ان چیزوں میں بھی جو ہے وہ برکت دے, اور آپ کے کندھوں میں اتنی طاقت دے کہ آپ اپنے لیے اچھا کر سکیں. بہت شکریہ لیاقت صاحب, آپ نے آج کافی لیگل چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ کل ایک اور بہتر پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.